پیارے بچوں، آپ اکثر جنوں پریوں کی طرح فرضی بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تمام خیالی اور فرضی بناتی قصے کہانیاں ہوتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو تاریخ اسلام کی ایک حقیقی شہزادی کی کہانی سنائیں گے۔ یقیناً آپ یہ کہانی سن کر بے محسوس ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ ماضی میں بادشاہوں کے محلوں میں اور جنگ کے میدانوں میں گھومتے پھرتے سارے مناظر برپا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ گئے۔ ایسی کہانی یقیناً آپ نے اس سے قبل نہ سنی ہوگی اور نہ پڑھی ہوگی۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ ایک شہزادہ، بادشاہ یا کوئی جنگجو بہادر بڑے بڑے مار کے سر کرتا ہے، مقابلے کرتا ہے، امتحانوں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے تاکہ شہزادی کو حاصل کر سکے۔ لیکن اس کہانی میں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جنگ ہوتی ہے، فتح بھی ہوتی ہے، لیکن شہزادی کا کیا بنتا ہے یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ 8ویں صدی عیسوی کے اوائل کا ذکر ہے۔ اندلس پر موسی بادشاہ راڈرک حکمران تھا۔ اس کی حکومت میں شمال مغربی افریقہ کا علاقہ سبتا مراکش بھی شامل تھا، جہاں یونانی شہزادہ کاؤنٹ جولین بطور گورنر تعینات تھا۔ کاؤنٹ جولین کی حسین و جمیل بیٹی فلورنڈا دارالسلطنت تلیتلا ٹولیڈو کی شاہی محل میں شہزادیوں کی طرح پرورش پا رہی تھی۔ دراصل جن امراء کو صدر مقام سے دور کی عمارتیں سپرد کی جاتی تھیں، ان کی اولاد یرغمال کے طور پر دارالسلطنت میں رکھی جاتی تھی تاکہ وہ شاہی محل میں تعلیم و تربیت پائے اور اس امیر یعنی گورنر کے دل میں بغاوت کا خیال بھی نہ گزرے۔ فلورنڈا جوان ہوئی تو اس کا حسن و شباب بے مثال تھا، جس پر 82 سالہ بوڑھا راڈرک فریفتہ ہو گیا، اور ایک روز اس نے اس شہزادی سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے آبرو کیا اور اس کی عزت لوٹ لی۔ فلورنڈا نے یہ خبر اپنے باپ کو پہنچا دی۔ یہ سنتے ہی جولین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ فوراً تلیتلا پہنچا اور بادشاہ پر یہ ظاہر کیا کہ اس کی بیوی سخت بیمار ہے اور بستر مرگ پر بیٹی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ عذر معقول تھا، لہٰذا راڈرک نے فلورنڈا کے ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ وقت رخصت جب کاؤنٹ جولین کورنش بجا لانے کو دست بدستہ کھڑا ہوا تو راڈرک نے کہا، سنا ہے افریقہ کے باز بہت اچھے ہوتے ہیں، چند باز ہمیں بھی بھیج دینا۔ کاؤنٹ جولین نے برجستہ جواب دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایسے باز بھیجوں گا جو آپ نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ راڈرک اس جواب میں چھپی دھمکی بھانپ نہ سکا۔ جولین نے اس کو اشارے میں یہ جواب دیا تھا کہ تم نے میری بیٹی کی عزت خراب کی ہے، اب میں تم سے بدلہ لینے کے لیے افریقہ سے ایسی شہین صفت باز یعنی مسلمان مجاہدین تم پر حملے کے لیے بھیجوں گا کہ ایسی شہباز اور جنگ باز گوریلے بجلی کی طرح کڑک کر دشمن پر حملہ کرنے اور اس کو جلا کر خاکستر کر بنا دینے والے بہادر تم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں گے، اور نہ ہی ایسے پلٹنے جھپٹنے اور دشمن پر موت کی بجلی کی طرح گرنے والے اور آن واحد میں دشمن کی تکہ بوٹی کر دینے اور چیر پھاڑ کر رکھ دینے والے برق رفتار شاہ سواروں سے کبھی تمہارا پالا پڑا ہوگا۔ اسپین یا ہسپانیہ پر 417 سے لے کر 711 تک جس شاہی خاندان نے حکومت کی وہ تاریخ میں وزیگات کہلاتے ہیں۔ انہی کے ایک بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تو تھوڑے ہی عرصے میں یہ مذہب پورے اسپین میں پھیل گیا۔ عیسائیت کو سرکاری سرپرستی حاصل ہونے کے باعث پادریوں کو بڑے بڑے اختیارات حاصل تھے۔ یہودی چونکہ ہنرمند اور دولت مند تھے، اہل کلیسا ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے اور ان کی دولت ہتھیا لیتے تھے۔ پادری ہر آنے والی آفت پر کہتے، یہ کہر خدا بندی ہے جو یہودیوں کے گناہوں کے باعث ہم پر نازل ہوا ہے، کیونکہ خداوند مسیح کے قاتل یہودی ابھی تک اپنے کیفر اقتدار کو نہیں پہنچے۔ ویزیگات بادشاہ سیسی لوت نے 616 میں فرمان جاری کیا کہ تمام یہودی سال ختم ہونے یعنی نیا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے عیسائی بنا لیے جائیں۔ اس کے بعد جو یہودی اپنے مذہب پر قائم رہنے کا اصرار کرے اس کو 100 کوڑے لگا کر جلا وطن کر دیا جائے اور اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فوج سے اسپین میں 90,000 یہودیوں نے بپتسمہ لیا، مگر یہ جبری تبدیلی دل پر کیا اثر کرتی؟ بہت سے یہودی بھاگ کر افریقہ مراکش پہنچ گئے۔ یہودیوں کی ممکنہ بغاوت کو روکنے کے لیے پادریوں نے تمام یہودیوں کو گرفتاری اور جائیدادوں کی ضبطی کے احکام جاری کر دیے۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے بطور غلام عیسائیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جن یہودیوں کے پاس عیسائی غلام تھے
انہیں الٹا ان کے غلاموں کی غلامی میں دے دیا گیا۔ آقاؤں کو حکم ملا کہ وہ اپنے یہودی غلاموں کو ان کے مذہب پر نہ چلنے دیں، ان کے بچے عیسائی بنا لیے جائیں، نیز کسی یہودی کو یہودی کے ہاں شادی نہ کرنے دی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں نے 8ویں صدی میں مسلمانوں کے عہد میں اطمینان کا سانس لیا۔ اب انہیں مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل تھی، بس جزیے کی معمولی سی رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔ ویزیگات کا آخری تاجدار شاہ وٹیزا طبعاً غیر متاثر تھا۔ اس نے یہودیوں سے نرمی برتی اور جلاوطن یہودیوں کو افریقہ سے واپس بلا کر ان کی املاک واگزار کر دی۔ اس پر پادری ناراض ہو گئے اور انہوں نے ملک میں بغاوت کرا دی۔ چنانچہ شاہ وٹیزا قتل کر دیا گیا اور باقی فوج کا سپہ سالار راڈرک تخت پر براجمان ہو گیا۔ یہ شخص خاندانی طور پر گات نہیں تھا، بلکہ اصفہان ایران کے ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تاہم ظلم و ستم کے لحاظ سے وہ اپنے پیشروؤں سے کہیں آگے تھا۔ راڈرک کو عرب مورخین ازریق لزغیق لکھتے ہیں۔ سبتا یورپ کے انتہائی جنوبی مقام جبرالٹر جبل الطارق کے بالمقابل ساحل افریقہ پر واقع ہے۔ شہزادی فلورینڈا کے والد کاؤنٹ جولین نے سبتا واپس آتے ہی اسلامی حکومت کی طرف سے فتح میں طارق بن زیاد سے رابطہ قائم کیا۔